السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے اسپیشل کلام اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب ندیم۔ ناظرین، شاعری، تنقید، تحقیق، ان سب شعبوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر محقق نہ ہوتے تو ہماری بہت سی نایاب تصانیف جو مسودوں کی صورت میں تھیں، مخطوطوں کی شکل میں تھیں، وہ کبھی سامنے نہ آ سکتی، اور اگر نقاد نہ ہوتے تو وہ کبھی یہ نہ بتاتے کہ اس ادب میں کون سے خصائص اہم ہیں، یعنی خوبیاں کون سی ہیں اور معائب کون سے ہیں۔ یہ نقاد اور محقق ہی ہوتے ہیں جو شاعری کو نکھارتے ہیں، بتاتے ہیں، اور شاعر خود بھی بعض اوقات اس سے ناواقف ہوتا ہے کہ اس کا شعر کس درجے کا ہے۔ یوں تو شاعری اولاد کی طرح ہر شاعر کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ افسانہ نگار کو اپنے افسانوں سے محبت ہوتی ہے، ناول نگار کو اپنے ناول سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ کس درجے کا ہے، کس کمال کا ہے، یہ فیصلہ نقاد کرتا ہے، اور نقاد اس صورت میں کرتا ہے جب محقق اسے وہ مواد فراہم کرتا ہے، وہ تاریخی حقائق فراہم کرتا ہے، وہ زمانہ فراہم کرتا ہے، اس زمانے کے اس زمانے کی ان اقدار کو فراہم کرتا ہے، دیتا ہے، اس تک پہنچاتا ہے، جس کی بنا پر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک محقق موجود ہے اور دوسرے شاعر ہیں۔ ظاہر ہے دونوں کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ جو محقق ہیں وہ ہیں ڈاکٹر قاسم محمود، جو اقبال شناس بھی ہیں، اور جو شاعر ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں وہ ہیں احمد سبحانی آکاش۔ محفلوں میں بہت رونق افروز ہوتے ہیں، ادبی مشاعروں میں انہیں ملنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ ہمیں اپنے کلام سے بھی نوازیں گے، اور کلام کے ساتھ ساتھ وہ اس گفتگو میں بھی شریک ہوں گے جس گفتگو کی طرف ہم آج آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں انہی سے آپ کی باتیں کراتا ہوں۔ باتیں تو میں کروں گا لیکن سوال آپ کے ہوں گے۔ جی ڈاکٹر قاسم محمود صاحب اور احمد سبحانی آکاش صاحب، آپ دونوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، آپ محقق ہیں، تحقیق میں امانت جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں تحقیق میں محقق کے اوصاف، تو اس میں سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ امانت داری جو ہے وہ، اور اس کی یکسوئی اور دیگر چیزیں۔ لیکن امانت کی ویسے تحقیق کے علاوہ بھی اگر ہم اپنے مذہب کے حوالے سے بھی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خطرے میں کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں، محاصرہ ہوا ہے، اور پھر بھی حضرت علی کو چھوڑ کے گئے کہ امانتیں واپس کرنی، ہاں، جو ان کے پاس امانتیں موجود تھیں تو کہ یہ واپس کر کے پھر آپ نے مدینے آنا ہے۔ ہاں جی، اس خطرے میں مطلب امانتوں کو اس قدر انہوں نے اہمیت دی۔ سر امانت تو تحقیق میں جو بھی شاعری، جو بھی چیز آپ کے پاس امانت ہے وہ تو امانت ہے، اس میں خیانت۔ محقق امانت دار ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہی وجہ ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب کو جو ادب ملا، دکنی ادب، انہوں نے من و عن اس کو کتابی صورت میں شائع کیا، اسے منظر عام پر لائے، اور اس میں کوئی بھی اپنی کسی چیز کو یہ نہیں بتایا کہ یہ تخلیق میری ہے، بلکہ اسی طرح سے اس کو شائع کیا۔ جی بالکل، یہ تو شاعر کی جو شاعری ہوتی ہے، ابھی جیسے کہ میں نے بھی کلیات فروغ احمد ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کے ساتھ مل کر اس کی ایڈیٹنگ کی ہے، اس کی ترتیب کلیات فروغ احمد، تو یہ پروفیسر فروغ احمد صاحب تھے۔ جی جی جی، لکھتے رہے اردو ڈائجسٹ میں بھی، اور ان کی دیگر کتابیں بھی ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کا انہوں نے ترجمہ کیا، منظوم، اچھا اردو میں۔ تو ان کی ہم نے چیزیں ایڈٹ کی ہیں۔ تو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب تو ایک خیر بہت بڑا نام ہے، مجھے شرف حاصل ہے کہ ان کے ساتھ میں نے، آپ ان کے بہت قریب رہے۔ جی میرے علم میں ہے الحمدللہ۔ تو اب مطلب وہ اس میں بیاضوں کی صورت میں تھیں،
تو اس کو کیا جا سکتا تھا اپنے نام سے بھی شائع کیا جا سکتا تھا، لیکن دیانتداری کا تقاضا جی ہے کہ جو جس کی چیز ہے اسی کے پاس. جی بالکل ایسے ہے. ڈاکٹر صاحب تحقیق میں تو الحاقی کلام کو بھی الگ کیا گیا جی بالکل کہ اگر کسی کا شعر غلطی سے کسی اور کے کھاتے میں پڑ گیا ہے تو اس کو نکالا جائے اور اس کے اصل مالک تک لوٹایا جائے. اس پر ہم بعد میں مزید بات کرتے ہیں. آکاش صاحب، کتنا عرصہ ہو گیا شعر کہتے ہوئے؟ شعر کہتے تقریباً 24-25 سال ہو گئے ہیں. 24-25 سال ہو گئے. تو آغاز شاعری سے کیا تھا یا کسی اور صنف سے؟ شاعری سے ہی کیا. شاعری سے کیا تھا. سب سے پہلے کیا لکھا؟ سب سے پہلے غزل لکھی میری. غزل کہی؟ ہاں جی. پہلی کتاب الحمدللہ 1998 میں سر مژگاں کے نام سے، اور 2000 میں سر مژگاں کے نام سے آپ کا مجموعہ چھپا ہے؟ جی جی، شاعری کا مجموعہ. جی جی ٹھیک ہے. اور دوسرا عرض تمنا کے نام سے چھپا تھا 2000 میں. 2000 میں ٹھیک ہے. اور 2010 میں پس گماں کے نام سے. پس گماں کے نام سے الحمدللہ اب 2-3 مجموعے مکمل ہیں. جو نیکسٹ آنے والا ہے میرا رزق خواہش کے نام سے ترتیب دیا گیا، آہستہ آہستہ اس پہ کام ہو رہا ہے. چلو 3 مجموعے تو اب تک آپ کے شائع ہو چکے ہیں. اس کو الحمدللہ 2010 میں ایوارڈ محسن نقوی رائٹر کونسل آف پاکستان کا ایوارڈ ملا ہوا ہے. ایوارڈ بھی ملا ہوا. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے شاعری کا آغاز کیا تو شاعری میں کچھ عروض کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، کچھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ کہاں سے آپ نے شروع میں تھے کچھ مسائل. شروع میں خالد شریف صاحب بڑا معروف نام ہے، ان سے اصلاح لیتا رہا ہوں. لیکن کچھ عرصے بعد منیر سیفی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. منیر سیفی صاحب سے. اس کے بعد پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑی، اور عروض کا مسائل ایسے حل ہوئے کہ میں کہتا ہوں کہ اب کوئی ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عروض کے حوالے سے یا کسی اور. صرف عروض نہیں، شاعری میں بہت چیزیں ہوتی ہیں. جیسے آپ کیا خیال کیا باندھ رہے ہیں، اس کی سطح کیا ہے شعر کی، آپ کس حوالے سے اس کو اپنے خیال کو پرواز کتنی آپ کا خیال کہاں تک جا سکتا ہے. بہت سی جو ہے علم بیان بدیع اور اس کے بہت سے جو عناصر ہیں وہ شاعری میں کار فرما ہوتے ہیں، اور شاعر ان سے. میں نے عروض کی بات اس لیے کی کہ ایک ردم تو لانا پڑتا ہے نا. بے شک تو ردم کے بغیر تو شاعری نہیں ہو سکتی. تو عموماً لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے ایسے ہی. تو اپنے کلام سے آج کے پروگرام میں ایک حمد کے کچھ اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں، اور بالکل ہٹ کے انفرادیت کے ساتھ ہے چیز. انجانے سے خواب دکھاتے رہتے ہو، انجانے سے خواب دکھاتے رہتے ہو، انجانے سے خواب دکھاتے رہتے ہو، مجھ کو اطمینان دلاتے رہتے ہو. واہ 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 واہ، بہت خوب. اپنی راہ لگا لیتے ہو لمحوں میں، اپنی راہ لگا لیتے ہو لمحوں میں، لالچ دے کر جی للچاتے رہتے ہو. کہنے کو ہو پاس مگر ہو دور کہیں، کہنے کو ہو پاس مگر ہو دور کہیں، شامل ہو کر بھی ترساتے رہتے ہو. واہ واہ. ایسے ہی لگ جاؤ کسی دن ہاتھ کہیں، ایسے ہی لگ جاؤ کسی دن ہاتھ کہیں، جیسے تم احساس میں آتے رہتے ہو. واہ واہ بہت خوب. ایسے ہی لگ جاؤ کسی دن ہاتھ کہیں، جیسے تم احساس میں آتے رہتے ہو. کیا میں تم کو اتنا پیارا لگتا ہوں، کیا میں تم کو اتنا پیارا لگتا ہوں، جب دیکھو تب پیار جتاتے رہتے ہو. یہ حمد کے کچھ اشعار تھے. یہ حمد ہے، اور اس میں تو پورا تغزل ہے. حمد سے زیادہ اس میں تغزل ہے. جی یہ آپ نے ایک نیا تجربہ کیا ہے حمد میں تغزل کے انداز کا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو تحقیق کا معاملہ ہے، ظاہر ہے وقت گزرتا جا رہا ہے، اور اب وہ اخلاقی معیارات بھی وہ نہیں رہے، اب وہ لوگ بھی نہیں رہے جیسے مولوی عبدالحق صاحب تھے یا حافظ محمود شیرانی تھے
یہ ان جیسے بہت سی ہماری ہستیاں ہیں. جی. تو اب جو تحقیق ہے اب آپ اس کو کس سطح پر دیکھتے ہیں؟ سر تحقیق جب سے اس کے ساتھ معاش انوالو ہوا ہے نا کہ اتنا الاؤنس مل جائے گا, پی ایچ ڈی کر لیں, ایم فل کر لیں, تو تب سے اس کا معیار جو ہے وہ بدستور بہت گر گیا ہے. اور خاص طور پہ ہم یونیورسٹیز میں, کالجز میں دیکھتے ہیں بچوں کو تحقیق کرتے ہوئے. اور پھر مزید یہ کہ انٹرنیٹ نے اس کا فائدہ حاصل کرنے کی بجائے اب کوئی تھیسس کسی یونیورسٹی کا اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس میں سے انٹرنیٹ سے اٹھایا ہوا میٹیریل بہت زیادہ مل جائے گا. تو وہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اخلاقی معیار بھی وہ نہیں رہے, تو پھر اخلاقیات جب نہیں رہی تو پھر زوال تو آنا ہی تھا. اب ہم جن اساتذہ کے نام پڑھتے ہیں, حافظ محمود شیرازی کا ذکر کیا, مولوی محمد شفیع, سید عبداللہ, ڈاکٹر عبادت بریلوی, تو اب یہ سب لوگ وہ تھے, قاضی عبدالودود صاحب, تو یہ سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تحقیق کے لیے وقف کیا ہوا تھا. اب میری کتابیں اتنی ہو جائیں, میرے ایچ ای سی کے اپرووڈ جرنل میں آرٹیکل اتنے چھپ جائیں, اور وہ پھر میری پروموشن کا باعث بنے گا میرا, تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے بہت خراب کیا. لیکن اب تو دیکھیں نا, جو اساتذہ ہیں بڑے بڑے اداروں کے, بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے, میری مراد جامعات سے ہے جی, وہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ امانتاً انہیں سونپیں جی, وہ اسے یہ شکایات موجود ہیں کہ وہ اسے اپنے نام سے چھپوا لیتے ہیں, اپنے نام کی تصنیف بنا لیتے ہیں. اور یہ بھی ایک تاثر موجود ہے معاشرے کے اندر کہ جو وہ اسائنمنٹس لکھواتے ہیں اپنے ایم فل اسکالر سے یا پی ایچ ڈی اسکالر سے, اسے بھی کچھ تبدیل کر کے وہ اپنا ایک ریسرچ پیپر بنا لیتے ہیں. جی, تو اگر اساتذہ جو ہیں ان کا طرز عمل یہ ہوگا تو پھر طلباء کا تو یہی ہوگا نا. جی سر, ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے آگے طالب علم ہوں گے, طلباء جو ہیں وہ بھی استاد کے نقش قدم پر چلیں گے, ظاہر ہے. تو وہ جو نقش قدم ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے, جس پر چل کر ایک آگے بہتری کی صورت بہت اچھی بات آپ نے کی کہ نقش قدم ٹھیک ہوگا جی, تو صحیح راستے کی طرف اور صحیح منزل کی طرف رہنمائی ہوگی جی. اور اگر نقش قدم میں ہی خرابیاں آ جائیں جی تو پھر ظاہر ہے کہ آگے کیا ہوگا, اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے. جی. آکاش صاحب جی, آپ مشاعروں میں جاتے ہیں جی, اور میں نے آپ کو بہت جگہ پہ دیکھا ہے, تو شاعری میں بھی تو سرکے کا عالم ہے نا کہ ایسے ہی ہے, ادھر سے ادھر سے چیزیں لیں. اور اب جو شاعر بننے کا جو رجحان ہے یا شاعرہ بننے کا جو رجحان ہے کہ اصلاح لے لیں یا خالی کاغذ پر بھی اصلاح لے لیں, جی, یا جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا لکھا اور استاد نے ایک نئی غزل دے دی, اس سے ہو سکتا ہے کہ استاد محترم کو تھوڑی بہت مالی طور پہ منفعت اس سے مل جائے. لیکن یہ جو جنون ہے شاعر بننے کا اور کتابیں چھپوانے کا, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, شاعری اور شاعر جو ہے نا, اس کو اصل میں دو علیحدہ علیحدہ اس میں گنتا ہوں. ایک وہ ہے جو شعر کہنا چاہتا ہے, ایک وہ ہے جو اپنے ذات کو سامنے, اپنے چہرے کو سامنے لانا چاہتا ہے, اسے شاعری سے کوئی غرض نہیں ہے. شعر جو ہے نا یہ ودیعت ہے اللہ کریم کی طرف سے. بے شک بے شک. اور میرا اپنا ذاتی رائے اس میں یہ ہے کہ جس نے یہ عطا کیا ہے, اگر آپ اس کے لیے یہ استعمال نہیں کرتے تو بیکار ہے آپ کا سارا کام. اس پہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں شاعری کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں سامنے, یہ کبھی جب زمانہ انہیں چھانتا ہے نا تو یہ جیسے آٹا نیچے رہ جاتا ہے اور چھان برا اوپر پھینک دیا جاتا ہے نا, یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں ایک زمانے سے آ رہے ہیں, وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے, جنہوں نے دل سے کام کیا ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ شعر جو ہے نا جو آپ کہتے ہیں
وہ آپ پہ بیتتا ہے, آپ اپنا مستقبل لکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شعر آیا ہو, اترا ہو آپ پہ اور وہ آپ پہ بیتے نہ. شعر آپ کو جکڑ لیتا ہے, آپ کی کیفیت ہوتی ہے, آپ کا رجحان ہوتا ہے, آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں, کس کے لیے لکھنا چاہ رہے ہیں. بڑا ادب ہمیشہ بڑی بات سے بنے گا. کسی سے لے دے کے آپ بڑے آدمی نہیں بن سکتے, بڑے شاعر نہیں بن سکتے. ایک کتاب چھپ جائے گی, 4 چھپ جائیں گی, لیکن جب کہیں آپ کو لکھنا پڑے گا تب آپ ناکام ہو جائیں گے. یہ بالکل ایک فطری بات ہے. ہاں جی, شاعر ہونا ایک فطری بات ہے. جی بے شک. اور یہ میرے ساتھ بھی تجربہ, میں خود اس سے گزرتا ہوں کہ بعض اوقات شعر کہنے کا موڈ ہوتا ہے, شعر نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. لیکن جب آپ سو رہے ہیں, لیٹے ہیں, تو 5-6 شعر جو ہیں وہ مسلسل آپ پر اترتے ہیں اور آپ ان کو کاغذ پہ نوٹ کرتے ہیں. اگر نوٹ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ بھول جائیں گے. تو یہ ایک فطری عمل ہے. لیکن ایسے علی بخش کا وہ مجھے یاد آ رہا ہے جی جی کہ وہ اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ علامہ اقبال مجھے رات کو 2 بجے 3 بجے کہتے کہ علی بخش وہ قلم اور کاغذ لے کے آؤ, تو وہ میں لے کے آتا اور وہ کچھ لکھنا شروع کر دیتے. کیا بات. تو اب وہ خواب میں یا علامہ صاحب تو خیر, علامہ اقبال تو بہت بڑے شاعر تھے, اور ان کی جو ان کا کلام ہے میرے نقطۂ نظر سے اس جیسا کلام کسی کا بھی نہیں ہے. بالکل, وہ اپنی ڈکشن لے کے آئے اور اپنی ڈکشن لے کے چلے گئے. لوگوں نے تقلید کی مگر نہیں کر سکے. جی, ان کی شاعری ایسی ہے جس طرح کی شاعری کوئی اور کر بھی نہیں سکتا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. آکاش صاحب جی, یہ جو ہمارے اساتذہ سخن کے اساتذہ سخن کی بات کر رہا ہوں, جو یہ کام کرتے ہیں کہ خالی کاغذ پر اصلاح دیتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی غزلوں پر اصلاح دیتے ہیں, پھر ان کو تلفظ بھی نہیں بتاتے, اور جب وہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے شاگرد تو بے وزن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی جملہ خاص ڈاکٹر صاحب, ان کا جو اس طرح کرتے ہیں نا, ان کا اصل مقصد نہ شعر سکھانا ہوتا ہے نہ شعر بتانا ہوتا ہے. کچھ ذاتی مفادات ہوتے ہیں, ذاتی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبوری میں وہ کر کے دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ استاد چاہے کتنی بھی نیچے والی سطح پہ ہو, جب وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو, اپنے شاگرد کو کچھ بتائے گا تو اس کے معاملات کو پورا بتائے گا تاکہ کل کو اس پہ حرف نہ آئے. ڈاکٹر صاحب اس کا نقصان یہ ہوا ہے, یہ سوال میں نے اس لیے اٹھایا, اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ شاعر بن سکتا ہے. جی, یعنی ہر خاتون اور ہر مرد جو ہے, نوجوان ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, وہ کہتے ہیں شاعری کیا ہے, میں بھی کر سکتا ہوں, جی, میں جا کے اصلاح لے لوں گا, شاعری ہو جائے گی. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ شاعر جو ہے یہ عام آدمی نہیں ہوتا, جی, اور شاعری گاڈ گفٹڈ ہے, اللہ کی طرف سے ادا کرتا ہے. جی, یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جو مشاعرے ہوتے تھے ان کو سننے کے لیے لوگ جوک در جوک جاتے تھے. جی, اور ایسے مشاعرے ہماری تاریخ کا حصہ ہیں کہ لوگ ٹکٹ لے کر جی, مشاعرہ سنتے تھے. جی. تو یہ جو بحران آیا یہ اسی وجہ سے آیا کہ ہم نے شاعری کو اتنا عام کر دیا اور اتنا گرا دیا کہ وہ ہر کسی کی دسترس میں اب ایک اور کمال کی بات بتاؤں, ایک ویب سائٹ ایسی آئی ہے کہ آپ اس میں جملہ لکھیں وہ آپ کو اوزان میں کر کے باہر نکال دیتی ہے. یہ بھی کر رہے ہیں لوگ, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں. چیزیں کر رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کی بات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کا ایک عرصہ گزرا, وہ میرے بھی استاد تھے اور اورینٹل کالج کی ایک بہت معروف ادبی شخصیت تھے. اقبالیات کے حوالے سے ان کا جو کام ہے وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو وقت گزرا اس میں کوئی دلچسپ کوئی ایسا واقعہ ہے, کوئی پہلو ہے؟ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کلاس روم میں MA میں اورینٹل کالج میں ایک لڑکا ہمارا کلاس فیلو وہ لیٹ آیا تھوڑا سا, تو اس نے آ کے ایسے کرسی کو کھینچا اور بیٹھ گیا. آواز پیدا ہوئی تو استاد محترم اپنے وہ ڈائس سے اٹھ کے آئے تو آگے اسے کہتے ہیں آپ ذرا کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑا ہو گیا, کرسی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کے یوں رکھا دوسری سائڈ پہ. تو کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں کرسی کو یوں رکھتا. واہ واہ واہ.
اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں دیر سے نہ آتا. تو مطلب اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک دفعہ یعنی آپ دیکھیں کہ جو طبیعت میں نرمی ہے, ہاں جی, اور تربیت کا انداز, محبت ہے, اور تربیت کا انداز ہے, اور شائستگی یاد ہے. اور وہ اسی طرح ایک دفعہ میرا ان کے ساتھ وقت طے تھا, اب مجھے یاد تو نہیں, بہرحال فرض کریں کہ 8 بجے کا طے تھا, تو میں کوئی 10-15 منٹ لیٹ ہو گئے آپ. تو ان کے ایک نواسے ہیں, عزام ان کا نام ہے, اب تو ماشاء اللہ نوجوان ہے, تو چھوٹا تھا. ان کا نام کیا ہے؟ عزام. وہ ان سے کہتے ہیں کہ عزام آپ اپنی گھڑی ٹھیک کر لیں, انہوں نے 8 بجے آنا تھا. مطلب اس طرح کے بہت خوبصورت واقعات, کیا انداز ہے سمجھانے کا. جی واہ واہ, کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں بھی ان کا چونکہ شاگرد رہا, تو جب وہ کلاس روم میں آتے تھے تو وہ عموماً نوٹس لکھواتے تھے. جی, نوٹس سامنے رکھ لیتے تھے, اور وہ اس کے بعد نا دونوں جو ٹانگیں ہیں اپنی وہ ہلاتے رہتے تھے جی, اور لکھواتے رہتے تھے. تو کم ہی ان کی توجہ ہوتی تھی کلاس میں, جی, یعنی پڑھا رہے ہوتے تھے لیکن دیکھتے نہیں تھے جی, اسٹوڈنٹس کی طرف, عموماً دیکھتے زیادہ ہی تھے, اپنے کام سے کام رکھتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, بائک ان کے پاس ہوتی تھی, موٹر بائک. تو ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو میں نے سر سے کہا, میں نے کہا سر آپ بہت احتیاط سے بائک چلاتے ہیں, لیکن دوسروں کو بھی دیکھا کریں کہ وہ احتیاط سے چلاتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ آپ نے تو نہیں کسی کو یقیناً بائک جو ہے وہ ماری ہوگی, لیکن کسی نے آپ سے ضرور ایکسیڈنٹ کر دیا. جی, بہت یہ ایسے لوگ اب کہاں ملتے ہیں, ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں, نایاب ہے. آکاش صاحب, اب جو شاعری کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پروموشن ہے شاعری کی, یہ کس طرح ہو سکتی ہے, یعنی صحیح خالص لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے, منظر عام پر آئے, اور ان کو واقعی انہیں توقیر دی جائے. ڈاکٹر صاحب, شاعری کے حوالے سے جو کتاب کی ترسیل ہے نا, وہ بالکل رک گئی ہے. کتاب اس طرح لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی. لوگ صرف اپنی مفاد کی خاطر کتاب چھاپتے ہیں. جو پبلشر ہے, کتاب چھاپنے کے بعد وہ شاعر کو یا تخلیق کار کو کہتے ہیں یہ اپنی چیزیں اٹھا لیں. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کتاب مختلف شہروں میں پہنچے, جہاں اس کے پڑھنے والے, اچھے ادب کو پسند کرنے والے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں. کتاب ان تک پہنچ نہیں پا رہی. جب وہ کتاب چھاپتا ہے, پیسے لیتا ہے شاعر سے اور اسے اٹھا کے دے دیتا ہے. ہاں جی, افسانہ نگار کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا ہے, ہر ادیب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. یہ سب سے بری بات اٹھا ہے. کے دے دیتا ہے کہ جا کے آپ اس کو بانٹیں, تقسیم کریں, جو مرضی کریں, لیکن اب میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. حالانکہ پبلشر کا تو کام صرف چھاپنا نہیں ہوتا تھا, بلکہ کتاب کی ترسیل ہوتا تھا. آکاش صاحب, مجھے پتا چلا ہے آپ افسانہ بھی کبھی لکھتے رہے ہیں یا لکھتے ہیں. ہاں جی, ایک افسانہ میں نے لکھا ہوا ہے. صرف ایک؟ ہاں جی, صرف ایک, سائنس فکشن کا, اور الحمدللہ بڑی اس کی چرچا رہی ہے, اللہ نے کرم کیا. اس کا چرچا رہا آپ کے افسانے کا, یعنی آپ نے افسانے میں بھی صرف ایک کی, وہ تو خیر نہ ہونے کے برابر کوشش ہے. زیادہ آپ کی پہچان شاعری کی ہے. شاعری. تو شاعری ہمیں بھی اپنی شاعری میں شامل کیجیے. جی ضرور, میں کچھ اشعار اور آپ کی خدمت میں غزل. ستارہ وار سجایا گیا بناتے ہوئے. ستارہ وار, ستارہ وار سجایا گیا بناتے ہوئے. خلا کی گود کو باقاعدہ بناتے ہوئے. واہ 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 واہ, بہت خوب. ستارہ وار سجایا گیا بناتے ہوئے, خلا کی گود کو باقاعدہ بناتے ہوئے. کڑی کی سوئیاں بھی انتظار میں اس کے, کڑی کی سوئیاں بھی انتظار میں اس کے, تھکی تھکی سی لگی دائرہ بناتے ہوئے. واہ جی واہ, بہت خوب. گھڑی کی سوئیاں بھی انتظار میں اس کے, تھکی تھکی سی لگی دائرہ بناتے ہوئے.
میں عکس ڈھونڈ رہا ہوں اسی جگہ سے جہاں، میں عکس ڈھونڈ رہا ہوں اسی جگہ سے جہاں وہ نقش چھوڑ گیا آئینہ بناتے واہ ہوئے۔ واہ، آئینہ بناتے واہ ہوئے۔ واہ، کیا میں عکس کہنے۔ ڈھونڈ رہا ہوں اسی جگہ سے جہاں وہ نقش چھوڑ گیا آئینہ بناتے ہوئے، کئی چراغ فلک سے زمین پر اترے، واہ، کئی چراغ فلک سے زمین پر اترے، کئی ستارے بجھے سلسلہ بناتے واہ ہوئے، واہ واہ، کئی چراغ فلک سے زمین پر اترے، کئی ستارے بجھے سلسلہ بناتے ہوئے۔ اور اس میں شعر ہے، کسی اور غزل سے سنا دیجئے۔ جی میں ایک اور غزل سے دو چار شعر سناتا ہوں۔ معاملات محبت کو دل لگی نہ سمجھ، معاملات محبت کو دل لگی نہ سمجھ، میرے مزاج مجھے خود سے اجنبی نہ سمجھ، واہ واہ واہ، معاملات محبت کو دل لگی نہ سمجھ، میرے مزاج مجھے خود سے اجنبی نہ سمجھ، کیا بات، نظر وہی ہے جسے حد کی کوئی قید نہ ہو، نظر وہی ہے جسے حد کی کوئی قید نہ ہو، فقط اجالا ہی آنکھوں کی روشنی نہ سمجھ، واہ واہ، واہ واہ وہ زیست اور ہے جس کو نہ آئے موت کبھی، واہ، وہ زیست اور ہے جس کو نہ آئے موت کبھی، بدن میں سانس کی مہلت کو زندگی نہ سمجھ، واہ 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 بہت واہ، خوب، بہت اچھے، وہ زیست اور ہے جس کو نہ آئے موت کبھی، بدن میں سانس کی مہلت کو زندگی نہ سمجھ، واہ، کیا کہنے۔ یہ کائنات بنائی گئی ہے میرے لیے، واہ واہ واہ، یہ کائنات بنائی بنائی گئی ہے میرے لیے، کوئی بھی چیز یہاں مجھ سے قیمتی نہ سمجھ، واہ واہ واہ، یہ کائنات بنائی گئی ہے میرے لیے، واہ واہ، کوئی بھی چیز یہاں مجھ سے قیمتی نہ سمجھ، بچا رکھا ہے اگر تو نے کوئی داؤ ابھی، واہ، بچا رکھا ہے اگر تو نے کوئی داؤ ابھی، یہ چال میری طرف سے بھی آخری نہ سمجھ، واہ واہ واہ، بہت خوب، بڑائی یہ ہے کہ دشمن کے دل میں گھر کر لے، بڑائی یہ ہے کہ دشمن کے دل میں گھر کر لے، شکست دینا مخالف کو برتری نہ سمجھ، واہ واہ واہ، یہ امتحان کے لمحات ہیں سبھی آکاش، واہ، یہ امتحان کے لمحات ہیں سبھی آکاش، سو غم کو غم نہ سمجھ اور خوشی خوشی نہ سمجھ، واہ واہ، بہت خوب، واہ واہ واہ، میرے حریف میں بازی الٹ بھی سکتا ہوں، واہ، میرے حریف میں بازی الٹ بازی سکتا ہوں، الٹ بھی سکتا ہوں، بچھی ہوئی ہے میرے سامنے بساط ابھی۔ واہ واہ، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل ایک بڑا شور ہے کہ کوئی ایک خطوط کسی کی امانت تھے جو اکبر کے اقبال کو لکھے گئے، یعنی اکبر الہ آبادی نے اقبال کو لکھے، جی، اور ہمارے ایک پروفیسر ہیں، ان کے دادا نے یا ان کے والد نے ان خطوط کو کئی ایک عرصے تک سنبھال کے رکھا۔ اب ان کی خواہش تھی کہ ظاہر ہے کہ وہ خطوط جو امانتاً ان کے پاس آئے تو وہ ان خطوط کو اپنے پاس نہ صرف رکھیں بلکہ ان کو شائع بھی کریں تاکہ کتابی صورت میں لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جی، اب وہ خطوط کسی اور کے نام سے شائع ہو گئے ہیں، جی، جس پر ان کا ایک واویلا ہے، ایک شور ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ جی، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ جو ان کی مملوکہ جو تخلیق تھی یا جو خطوط تھے وہ ان کی امانت تھی تو انہیں واپس کر دیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں فیس بک پر میں نے کچھ چیزیں یا ادھر ادھر دیکھی ہیں، کوئی زیادہ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ معلومات نہیں ہے، جی۔ دوسرا یہ کہ دونوں طرف سے بھی بات سننی چاہیے، اور وہ چودھری محمد حسین صاحب جو ہیں ان کے پوتے ہیں ثاقب نفیس صاحب، ثاقب نفیس صاحب، جی جی۔ تو ان کے بیٹے تھے، پھر ان کے پوتے تھے، تو یہ صرف وہ خطوط نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو صندوقوں میں پڑی ہوئی ہیں،
علامہ اقبال کے نوادرات، تو وہ 3 نسلوں سے اب تک کبھی تک وہ سامنے نہیں آئے جو کہ چودھری محمد حسین کی زندگی میں ہی آ جانے چاہیے تھے. تو چلو اگر نہیں آئے، قیمت لگ رہی ہے، ادب ایک عرصے تک نہیں آیا تھا تو آ گیا نا آخر. ہاں جی. دوسرا یہ کہ اگر تو یہ واقعہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ ثاقب نفیس صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر دوسری طرف سے بھی کوئی معلومات ملیں، ویسے میں نے سنا ہے کیونکہ وہ کتاب میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے کہ دیباچے میں انہوں نے یہ سارا ذکر کیا ہوا ہے چیزوں کا، اور انہوں نے اس پر بہت کام کیا، حواشی لکھے، تعلیقات لکھے، اور پھر اس کو اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو اقبال کے دور کی یا اکبر کے دور کی اردو ہے، وہ کوئی اردو ایسی نہیں ہے کہ جو دکنی دور کی ہے، جی یا جس کے لیے تعلیقات کی ضرورت ہو، حواشی کی ضرورت ہو، جس کے لیے معنی لکھنے کی ضرورت ہو. یہ وہی اردو زبان ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. یا تو ہوتا ہے نا کہ بہت پرانا ایک ادب ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے مطلب ایک خط میں اقبال کہتے ہیں کہ جی انجمن نے آپ کو دعوت دی تھی، تو اب کون سی انجمن ہے؟ اب میری جو کتاب علامہ اقبال کے خطوط سید نذیر نیازی کے نام، وہ اس پر میں نے کام کیا، حواشی وغیرہ لکھے، تو اب اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی قبلہ شاہ صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی، تو قبلہ شاہ صاحب کی وضاحت ضروری ہے. ایک خط میں لکھتے ہیں کہ جی وہ کتاب کے بارے میں مجھے بتائیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا، تو وہ کتاب چھپ رہی تھی جامعہ ملیہ سے، تو اس کے بارے میں پوچھا، تو اس کی آج کے قاری کے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون سی کتاب. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک پروفیسر ہوں اور میں تحقیق میں اور تنقید میں ایک مقام رکھتا ہوں، اگر مجھ پر کوئی داغ آ رہا ہے تو میری پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ میں اس داغ کو دھو دوں. جی صحیح. اور اگر وہ چیز میری نہیں ہے تو میری بڑائی یہ ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی، صحیح، اگر آپ کی چیز ہے آپ اپنی چیز لے لیں، اپنی چیز لے لیں. جی دیکھیں ہم شاعری میں بھی بعض اوقات توارد ہو جاتا ہے. ایک مصرع ہوتا ہے جو میں نے بھی کہا اور سبحانی آکاش صاحب نے بھی کہہ دیا اسی طرح کا، بعد میں ہم کسی مشاعرے میں سناتے ہیں تو پھر ہم خود ہی ہم میں سے کوئی نہ کوئی وہ مصرع تبدیل کر لیتا ہے کہ یاد توارد ہو گیا، ایک جیسا مصرع ہم نے کہہ لیا تو مناسب نہیں تھا، یا اسے انورٹڈ کومے میں کر دیتے ہیں، یا اسے جو ہے وہ ہم واوین میں کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ حرف آئے، بڑے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس حرف کو مٹا دے، اسے نہ آنے دے، اور کہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے. اگر اسے اتفاق ہوتا تو پھر شور ہی برپا نہ ہوتا. اگر توارد بھی ہو تو پھر بھی کسی نہ کسی کو تبدیل کر لینا چاہیے کہ میرا ایک اہم نام ہے، میرا مقام ہے، مجھے لوگ جانتے ہیں، تو کل کو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ یہ تو فلاں جگہ سے سرقہ ہے، تو پھر بھی اس کو احتیاطاً کر لینا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے ہاں ہیں، بلکہ حال ہی میں ایک رسالہ ہے، نام ذہن سے نکلا ہے، اس کا سرقہ نمبر شائع ہوا ہے. اچھا. اور اس میں تو اس نے شروع سے آخر تک بڑے بڑے نام جو ہیں وہ شامل ہو گئے. اسبات، رسالے کا نام اسبات ہے. اسبات کا وہ سرقہ نمبر جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے سرقہ جو ہے یہ صرف ووٹوں میں نہیں ہوتا، حکومتوں میں نہیں ہوتا، ادب میں بھی خوب ہوتا ہے. سرقہ کی کوئی اور شکل بھی ہے احمد سبحانی آکاش صاحب؟ سرقہ اصل میں زیادہ تر اب جو ہو رہا ہے نا وہ خیال کا ہو رہا ہے، خالی شاعری میں خالی لفظوں کا نہیں ہو رہا. لفظ کا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مصرع فلاں کا بھی کہا ہوا ہے، فلاں کا بھی. اب لوگ اچھا شعر سنتے ہیں، وہ خیال چراتے ہیں اور اس کو لکھ کے، جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اپنے شاگردوں کو بانٹ دیتے ہیں، وہ یہ صورت ہو گئی. سر وہ جعفر بلوچ صاحب کی نا ایک نظم ہے
سرکے کے حوالے سے. اب وہ مجھے شعر تو اس کے یاد نہیں ہے. بہرحال اس میں اس طرح انہوں نے کہا کہ کہیں سے حوالوں کا گچھا اڑایا اور کہیں سے حوالہ لے لیا. اب مطلب ریسرچ جو جامعاتی تحقیق خاص طور پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ریفرنسز آپ نے دیے ہوئے ہیں اپنے تھیسس میں, کچھ اقتباسات دیے ہوئے ہیں لوگوں کے. اب وہ اقتباس وہاں سے نقل کر لیا, اس کی اوپر والی ایک لائن چھوڑ دی, آخر سے چھوڑ دی, درمیان سے کچھ حصہ لے لیا, اور وہ اس طرح مطلب یہ بھی تو سرکا ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, سنا ہے کہ بعض شاعر مشاعروں میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ نوجوانوں کے خیالات جو ہیں وہ ان کو جان سکیں کہ آج کل وہ کیا سوچتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. یہ جی اللہ جنت نصیب کرے, شہزاد احمد صاحب, ہاں بہت بڑا نام ہے شاعری ہاں میں. جی, وہ دھرم پورہ میں ایک مشاعرہ ہوتا تھا, تو اس میں ہم بیٹھتے تھے مشاعرے سے پہلے مشاعرے سے بعد. وہ کہتے ہوتے تھے کہ جب آپ مشاعرے میں آتے ہیں صرف اپنا کلام مت سنا کریں, نوجوانوں کو سنا کریں, کیسا کیسا نیا مضمون لے کے آتے ہیں. صرف شعر سنانے کے لیے مت آیا کریں, یہاں سیکھنے کے لیے آیا کریں. اور مشاعرہ حقیقتاً ہے بھی درسگاہ. ہر آدمی نے اپنا خیال پیش کرنا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون کس خیال کو کس اینگل سے باندھ رہا ہے. صحیح. اچھا ہمارے یہاں بعض شاعر تو مشہور ہیں اس کام میں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے نیا شعر مت سنانا. اگر آپ نے سنا دیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا خیال گیا. جی اچھا وہ بھی آگے سے کہتے ہیں, ان سے اگر کہا جائے کہ بھئی آپ خیال چراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, اس میں کیا مذائقہ ہے. اگر میں خیال کو زیادہ اچھے انداز سے پیش کر رہا ہوں, باندھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں تو مجھے یہ حق حاصل ہے. اچھا سر, اس میں نقصان یہ ہوتا ہے نا, یہی بات کہ جیسے ایک سینئر استاد ہے تو شاعر, استاد شاعر, تو اب وہ ظاہر ہے کہ اس خیال کو اس کا اتنی تجربہ بھی ہے تو اچھا باندھ لے گا. اب وہ جو نو آموز شاعر ہے جو اس خیال کو لے کے آیا ہے, بجائے اس کے کہ وہ شاعر اس کو مشورہ دے کہ اس کو آپ تھوڑا سا یوں کر لیں, الفاظ کو ایسے بدل لیں, عروضی حوالے سے کوئی مشورہ دے کے تو اس کا شعر بہتر کروا دے, تو وہ اس کو اپنے نام سے شائع کر دیتا ہے. تو یہ غیر مناسب ہے. یہ ظاہر ہے اس میں کاریگری ہوتی ہے, رمز و حمایت میں وہ اس کا ایک مہارت ہوتا ہے. پورے شاعری کے پورے فن میں ظاہر ہے کہ وہ تجربہ کار ہے, طاق ہوتا ہے, تو وہ اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور وہ جو بیچارہ نیا خیال لے کر آتا ہے اس کا شعر کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو سناتا ہوں کہ میر کا ایک شعر ہے کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم, جی ہاں ہاں, یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم, جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. واہ واہ. اب احسان دانی صاحب کا بھی ایک شعر ہے, جو تیرے آستان سے لوٹ آئے, جی جو تیرے آستان سے لوٹ آئے, جنت دو جہاں سے لوٹ آئے. واہ. اب دونوں میں خیال ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. جی خیال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. حالانکہ احسان دانی صاحب کا دور میر کے بہت بعد کا ہے, لیکن میر کے شعر میں, لیکن ڈاکٹر صاحب میر کے شعر میں جو تاثیر ہے جی وہ احسان دانی صاحب کے شعر میں نہیں ہے. تو یہ فرق تو بہرحال موجود رہتا ہے. آکاش صاحب, آپ کی جو نئی کتابیں جو آ رہی ہیں اس میں آپ کا کوئی خاص صنف جو ہے وہ آپ اس پہ فوکس کر رہے ہیں؟ غزل ہی آپ کی پسندیدہ صنف ہے. نظم بھی لکھ رہا ہوں لیکن غزل میری سب سے پسندیدہ صنف ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے آپ کس صنف کا زیادہ آپریشن کرتے ہیں؟ لیکن جی جو ڈاکٹر ہے اس کے سامنے جس طرح کا مریض آ جائے اس نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مریض کس طرح کا ہے, وہ نظم ہو ہاں جی یا غزل ہو. ویسے میرا جو ہے پسندیدہ موضوع کلاسیکی شاعری خاص طور پر مجھے پسند ہے, اور پھر اقبال اسٹڈیز, اقبالیات میں میرا ایم فل بھی اقبالیات میں, پی ایچ ڈی بھی میری علامہ اقبال کے فارسی کلام کے اردو تراجم کا جائزہ زیادہ. بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو رہی.
آج کے اس پروگرام میں ڈاکٹر قاسم محمود اور احمد سبحانی آکاش صاحب آپ یہاں آئے. اس شکریہ کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.